بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ غسل میت کے آداب اور مکروہات پر گفتگو ہوگی، یعنی اس میں کچھ مستحبات ہیں اور کچھ مکروہات کی طرف اشارہ ہوگا۔ اس بحث میں غسل میت کے احکام میں سے ایک یہ بیان ہوگا کہ غسل میت کے بعد میت کے بدن کو خشک کرنا مستحب ہے۔ غسل میت کے پانی کو نجس گڑھے میں نہ پھینکنا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور غسل میت کے دیگر آداب اور مستحبات بھی ہیں، اور غسل میت کی کچھ مکروہات بھی ذکر ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَنْشِيفُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْغُسْلِ بِثَوْبٍ صَوْنًا لِلْكَفَنِ مِنَ الْبَلَلِ وَإِرْسَالُ الْمَاءِ فِي غَيْرِ الْكَنِيفِ الْمُعَدِّ لِلنَّجَاسَةِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَفِيرَةٍ خَاصَّةٍ بِهِ۔ غسل میت کے مستحبات بیان ہو رہے تھے، انہی پر عطف ہے۔ وَتَنْشِيفُهُ یعنی مستحب ہے میت کے بدن کو خشک کرنا۔ تنشیف یعنی خشک کرنا تولیے کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ۔ بعد الفراغ غسل میت سے فارغ ہونے کے بعد، بثوب کسی کپڑے کے ساتھ اس کو خشک کر لیں۔ صونا للکفن من البلل اس استحباب کی غرض کیا ہے، یعنی غسل میت تینوں غسل مکمل ہونے کے بعد اس کو خشک کرنے کی غرض یہ ہے، صونا للکفن من البلل تاکہ کفن کے جو کپڑے ہیں وہ بلل اور تری اور رطوبت کے ساتھ مرطوب نہ ہو جائیں۔ سونن حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے، کفن کو من البلل رطوبتوں سے، کفن کو تر ہونے سے بچانے کے لیے مستحب ہے کہ غسل کے بعد میت کو کپڑے کے ساتھ خشک کر لیا جائے۔ وَإِرْسَالُ الْمَاءِ فِي غَيْرِ الْكَنِيفِ اور پانی کو، جو غسل میت کا پانی گرے گا اس کو پہنچانا غیر الکنیف یعنی گندے پانی والے اور نجاستوں کے ڈھیر والے پانی اور گڑھے میں اس کو بھیجنا مکروہ ہوگا، اور ایک نئے گڑھے میں اس کو پھینکنا یہ مستحب ہوگا۔ ارسال الماء غسل میت کے پانی کو پہنچانا، فی غیر الکنیف نجس گڑھے کے علاوہ کسی جگہ پر اس کو پہنچانا یہ مستحب ہوتا ہے۔ کنیف کیا ہوتا ہے؟ المعد للنجاست وہ گڑھا کہ جس کو نجاستیں جمع ہونے کے لیے بنایا گیا ہو، اس کو لیٹرین کا گڑھا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جناب یعنی کیا ہے، وہ جو نجاست کے جمع ہونے کا گڑھا ہوتا ہے اس کو کنیف کہتے ہیں۔ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَفِيرَةٍ خَاصَّةٍ بِهِ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ غسل میت کے پانی کو ایسے گڑھے میں ڈالا جائے جو تازہ بنایا گیا ہو۔ افضل یہ ہے ان یجعل کہ غسل میت کے پانی کو پہنچائیں فی حفیرۃ ایسے گڑھے میں خاصۃ بہ جو اسی کے لیے خاص ہو، یعنی ایک جدید گڑھا کھود کر اس میں غسل میت کا پانی ڈال دیں اور پھر اس کو بند کر دیں۔ تو یہ ہیں احکام جو آداب سے متعلق ہیں۔ غسل
میت کے بعد اس کو کپڑے سے خشک کرنے کے بارے میں جو ہے مرسلہ یونس میں ہے، وَاغْسِلْهُ بِمَاءِ الْقِرَاحِ كَمَا غَسَلْتَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ ثُمَّ نَشِّفْهُ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ، کہ پھر آپ خالص کے ساتھ اس کو اسی طرح غسل دیں جیسے پہلے 2 غسل دیے ہیں، اور پھر اس کو پاکیزہ کپڑے کے ساتھ خشک کر دیں۔ اور غسل میت کے پانی کو نجس گڑے کے علاوہ میں پہنچانا چاہیے، اس کے بارے میں جو ہے صحیح محمد بن حسن صفار موجود ہے، کتبت الی ابی محمد علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھا، حل یجوز ان یغسل المیت وماؤہ الذی یصب علیہ یدخل فی بئر الکنیف۔ تو اس میں جو اہم سوال ہے اس کا پانی جو ڈالا جاتا ہے وہ کنیف گندے گڑے میں گر رہا ہو تو آیا میت کو غسل دینا جائز ہے؟ فوقع یکون ذلک فی بلالیع، اس کو جدید گڑھے میں جانا چاہیے، کنیف اور گندے گڑھے میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد کے احکام کی طرف آتے ہیں، اور افضل جو تھا ایک جدید گڑھے میں اس کو ڈالیں، تو سلیمان بن خالد کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اذا مات لأحدکم میت فسجوه تجاه القبلہ وكذلك اذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلہ، اسی وقت اس کے لیے گڑھا کھودا جائے جہاں پر اس کو غسل دینا ہے، یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے جناب۔ اب آتے ہیں مکروہات کی طرف، وَتَرْكُ رُكُوبِهِ بِأَن يَجْعَلَهُ الْغَاسِلُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَإِقْعَادِهِ وَقَلَمِ ظُفْرِهِ وَتَرْجِيلِ شَعْرِهِ وَهُوَ تَصْرِيحُهُ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ دُفِنَ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ مَعَهُ وُجُوبًا۔ ترک رکوبہ، اس کے اوپر سوار ہونے کو ترک کرنا مستحب ہے، یعنی سوار ہونا مکروہ ہے۔ اس رکوب میں نہ راکب یرکب رکوب میں نہ سوار ہونا، رکوب ہی میت کے اوپر سوار ہونے کو ترک کرنا چاہیے، بِأَن يَجْعَلَهُ الْغَاسِلُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، یعنی غسل دینے والا اس کو اپنی ٹانگوں کے درمیان قرار دے اور اس کے اوپر جناب جا کر پانی ڈالے اور اس کو ہاتھ مارے تو یہ مکروہ ہوگا۔ بیان یعنی یجعلہ، اس کو قرار دے میت کو، الغاسل غسل دینے والا، بین رجلیہ، اپنی ٹانگوں کے درمیان قرار دے کر اس کے اوپر جنابی غسل دے، پانی پھینک کے ہاتھ مارے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہوگا۔ وَإِقْعَادِهِ، یعنی ترک اقعادہ مستحب ہے، میت کو بٹھانا مستحب مکروہ ہے، اور میت کو بٹھانا نہیں چاہیے، یہ مستحب ہے۔ وَقَلَمِ ظُفْرِهِ، اور اس کے ناخن کاٹنا بھی ترک کرنا چاہیے، قلم میں نہ کاٹنا، ظفر میں نہ ناخن، اس کے ناخنوں کو کاٹنا ترک کرنا چاہیے، یعنی اس کو نہیں کاٹنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ وَتَرْجِيلِ شَعْرِهِ، اور اس کے بالوں کو کنگھی کرنا چھوڑنا چاہیے، یعنی اس کو کنگھی نہیں کرنا چاہیے۔ وَهُوَ تَصْرِيحُهُ، اور کنگھی، ترجیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تسریحُهُ، یعنی اس کو کنگھی کرنا۔ تو یہ بہرحال مکروہات ہیں، اس مردے کو کنگھی کرانا مکروہ ہے، اس کے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اس کو بٹھانا مکروہ ہے۔ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ، اگر ایسا کرے، دُفِنَ مَا يَنْفَصِلُ
من شعرہ و ظفرہ معہ وجوبا، اگر ایسا کرے تو اس کے بدن سے جو چیزیں جدا ہوں گی، اس کا بال گر جائے، اس کا ناخن کٹ جائے، تو اس کے ساتھ دفن کرے، دفن معہ، تو وہ چیزیں جو اس کے بدن سے جدا ہوں ان کو دفن کرے، معہ اسی میت کے ساتھ، وجوباً یہ واجب ہے۔ ہاں جی، اگر ایسا نہ کرے گا تو کار حرام ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو مکروہات ہیں ان کی دلیلیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی مکروہ کیا تھی کہ اس کے اوپر سوار نہ ہو، تو غسل دینے والے کے لیے مکروہ ہے کہ میت کو ٹانگوں کے درمیان قرار دے کر اس کو غسل دے۔ عمار صاباتی کی روایت ہے، لا یجعلہ فی رجلیہ فی غسلہ بل یقف الی جانب، ایک طرف ہو کر اس کے اوپر پانی وغیرہ ڈالے، اس کو ٹانگوں کے درمیان قرار نہ دے۔ اس سے مراد مکروہ لیا گیا، حالانکہ نہیں کا صیغہ ہے، نہیں منع پہ ہوتی ہے، اور منع جو ہوتی ہے وہ حرمت پہ دلالت کرتی ہے، لیکن اس سے کراہت لی گئی ہے چونکہ خبر سیابہ میں ہے، لا باس ان تجعل المیت بین رجلیک وان تقوم فوقہ، یعنی کوئی حرج نہیں کہ میت کو اپنی ٹانگوں کے درمیان قرار دے کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو غسل دے، حرام نہیں ہے۔ تو اس طرح دونوں روایتوں کو جمع کر لیا۔ اگر اس سے مراد حرام لیتے تو پھر یہ جو لا باس کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ جمع نہ ہو سکتی۔ دوسرا وہ صحابیہ وہ تو تھا کہ اس کو بٹھانا نہیں چاہیے۔ خبر کاہلی میں ہے، ایاک ان تقعدہ، بچو اس سے کہ مردے کو بٹھاؤ، اس سے مراد کراہت لی گئی ہے، حالانکہ نہیں کا معنی حرمت ہوتا ہے، کیونکہ صحیح فاضل بن عبد الملک میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ایک عید ہو یا عقید ہو واغمض باطنہ ہو غمزا رفیقا، یعنی اس کو بٹھاؤ اور اس کے پیٹ کو نرمی سے دباؤ۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے ناخنوں کو کاٹنا بھی مکروہ ہے اور اس کے بالوں کو کنگھی کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی مکروہ ہے اس کے ناخنوں کو کاٹنا اور اس کے بالوں کی کنگھی کرنا، چونکہ غیاث کی روایت ہے، کارہ امیر المومنین یحلق عانۃ المیت اذا غسل اور یقلم له ظفر اور یجاز له شعر، یعنی امیر المومنین علیہ السلام مکروہ سمجھتے تھے کہ جب اس کو غسل دیا جائے تو اس کی اعضاء سے جو زائد بال ہیں ان کو کاٹا جائے، یا اس کے ناخن کاٹے جائیں، یا اس کے بالوں کو کاٹا جائے، یہ مکروہ ہے۔ طلحہ بن زید کی روایت ہے، کارہ ان یقص من المیت ظفر او یقص له شعر او یحلق له عانہ او یغمض له مفصل، مکروہ ہے میت کے ناخن کاٹنا، اس کے بال کاٹنا، یا اس کے اعضاء مخصوصہ سے بالوں کو گرانا۔ مرسلہ ابن ابی عمیر میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا یمس من المیت شعر ولا ظفر وان سقط منه شیء فاجعله فی کفنہ، کہ میت کے بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں، اور اگر ان میں سے کوئی چیز گر جائے تو اسے کفن میں رکھا جائے۔ اخبار میں کنگھی کرنے کی کراہت کی صراحت نہیں ہے، بلکہ ہے کہ اس کے بالوں کو کاٹنا یہ مکروہ ہے، کنگھی کرنا تو اور ہوتا ہے، وہ تو کاٹنا نہیں ہوتا۔ ہاں، شیخ طوسی نے خلاف میں، ابن زہرا نے غنیۃ النظور میں بالوں کو کاٹنا ناجائز قرار دیا ہے اور کاٹنا حرام ہے، اور اسی طرح حرام ہے بالوں کی کنگھی کرنا، اور ان کے اتباع کی ہے ابن حمزہ اور ابن سعید ہلی نے وسیلہ اور جامع کتاب جو ان کی ہیں، حالانکہ روایات میں کراہت سمجھی جا سکتی تھی۔
تو یہ تمام نظریات تھے جو یہاں پر گزر چکے. اور اگر کوئی چیز اس کی گر جائے تو اس کو کیا کرنا، ساتھ دفن کرنا چاہیے، کیونکہ ابن ابی عمیر کی مرسلہ میں ہے ان سقط منه شیء فاجعله فی کفنہ، اگر اس کی کوئی چیز بدن سے جدا ہو جائے تو پھر اس کے کفن میں رکھنی پڑے گی.